بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، 10واں اور آخری سبق ہے مادہ قیاس کا بیان۔ اس سبق کا یہ چھٹا حصہ ہے جس میں ہم مادہ قیاس کی باقی قسموں کو پڑھیں گے۔ دیکھیں جو اگلی قسم ہے وہ ہے قیاس خطابی۔ قیاس خطابی کس کو کہتے ہیں؟ قیاس خطابی وہ قیاس ہوتا ہے جو ایک ظنی مقدمات کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ تصدیق جن سے مل کر بنتی ہے اس میں بدیہی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس میں ظنی چیزیں ہوتی ہیں، اور ظنی چیزوں کے متعلق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ظنی مقدمات وہ ہوتے ہیں کہ غالب گمان ان کے سچ ہونے کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر غلط ہونے کا بھی احتمال موجود ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہاں پر ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ خالد گھر کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر یہ بتایا تھا کہ ایک گمان ہے، اس نے اپنے غالب گمان کی بات کی ہے۔ تو یہ قیاس خطابی ہے، اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو کہ ان میں غالب گمان صحیح ہونے کا ہو۔ مطلب عقلی طور پہ ایک چیز ہو رہی ہے تو آپ نے اسی سے گمان کرتے ہوئے آپ نے ایک حکم لگا دیا کہ یہ والی بات ایسے ہوگی، لیکن اس میں دوسری بات کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ جیسے زراعت نفع کی چیز ہے، یہ ایک آپ کا گمان ہے، اور ہر نفع کی چیز قابل اختیار کرنے کے یہ دو مقدمات ہیں۔ جب آپ ان دونوں مقدمات کو ملائیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا زراعت قابل اختیار کرنے کے ہے، اور یہ نتیجہ ایسا ہے کہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ والی بات ٹھیک ہوگی کیونکہ یہ نفع کی چیز ہے اور نفع کی چیز اختیار کرنے کے قابل ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی زراعت کرے گا تو اس کو زراعت سے بھی نفع ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ والی بات درست ہی ہو، بعض اوقات ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ زراعت میں نفع ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قیاس خطابی ہے یہ اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں ایک اس کی قسم بیان کی جاتی ہے مقبولات، اور دوسری اس کی قسم بیان کی جاتی ہے مظنونات۔ یہ مقبولات کیا ہوتی ہے؟ مقبولات یہ ہوتی ہے کہ بزرگان دین، مشائخ، ان کی جو واقعات ہوتے ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں یا ان کی کشف و کرامات ہوتی ہیں، تو عام طور پہ عقل ان کے متعلق یہی کہتی ہے ایک اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ یہ والی باتیں ایسے ہوں گی، لیکن اس میں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ یہ والی بات درست نہ ہو بلکہ یہ والی باتیں غلط ہوں اور بعد میں آنے والوں نے اپنی طرف سے گھڑ دی ہوں۔ اور دوسری اس کی قسم ہوتی ہے مظنونات۔ مظنونات یہ وہی قسم ہے جو یہاں پر آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کسی واقعے کو دیکھ کے، کسی جزئی کو دیکھ کے عقل اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ والی بات اس طریقے سے ہو جاتی ہوگی، تو عام طور پر وہ ویسے ہو بھی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طریقے سے ہو، بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر مقدمات ظنی ہوتے ہیں، اس کے اندر مقدمات قطعی اور یقینی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ قیاس خطابی ہے۔ اس کے بعد جو باقی دو قیاسات ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ہی کور کر لیں گے۔ دیکھیں قیاس کی اگلی قسم ہے قیاس شعری۔ یہ قیاس شعری اس کو کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کو شعراء اپنے اشعار کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو شعری یہ شعر سے ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں یہ وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے بنتا ہے جو انسان کے سوچنے سے اور خیالات سے مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا انسان نے ایک بات سوچی، ایک قضیہ سوچا، دوسرا قضیہ سوچا، پھر ان دونوں کو ملا کر ایک نتیجہ اور رزلٹ نکال لیا، نتیجہ قیاس نکال لیا۔ تو جو ایسا قیاس ہو جس کے مقدمات خیالات کی وجہ سے بنتے ہوں اس کو قیاس شعری کہا جاتا ہے۔ اب یہ خیالات سچے بھی ہو سکتے ہیں، یہ خیالات جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک زید ہے، اس کا چہرہ بڑا روشن ہے، تو اس کو کہہ دیا کہ زید تو چاند ہے اور چاند روشن ہوتا ہے لہذا زید بھی روشن ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں زید اگرچہ روشن ہے لیکن زید چاند تو نہیں ہے، تو یہاں پہ اس کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی اور کہہ دیا کہ زید چاند ہے اور چاند روشن ہے، اور تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ زید روشن ہے۔ تو ایک یہ خیال ہے کہ وہ زید تو ایسے ہے گویا کہ وہ چاند ہے۔ یا اسی طریقے سے اس کا پہلے آپ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے قیاس شعری کا۔ دیکھیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو خوشی پہنچانا مقصد ہوتا ہے، فرحت پہنچانا مقصد ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے بعض اوقات مخاطب کو نفرت دلانا مقصد ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ زید کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ نے زید کی تعریف کرتے ہوئے اپنے خیال سے ایک بات سوچی اور چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے آپ نے ایک قیاس اور نتیجہ قیاس نکال دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ زید چاند ہے، تو زید کو خوشی ہوگی، سامعین کو خوشی ہوگی۔ یا اسی طریقے سے نفرت دلانے کی بھی ایک مثال لے لیتے ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ زید کوا ہے اور کوا کالا ہوتا ہے لہذا زید کالا ہے۔ اب آپ نے یہ بھی اپنے خیال سے ایک چیز سوچ کر آپ نے کہہ دی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ سامعین کو نفرت ہوگی۔ اگر وہ زید ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کی بات مائنڈ کر جائے، آپ کی بات محسوس کر جائے۔ تو یہ قیاس شعری ہوتا ہے جو خیالات سے مل کر بنتا ہے، اور خیالات سچے بھی ہو سکتے ہیں، خیالات جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ قیاس شعری وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جن کا منشا خیال محض ہو۔ منشا مطلب نکلنے کی جگہ، خیال محض ہو، محض خیال سے ہی وہ بنتے ہوں، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا عمل دخل نہ ہو۔
خواہ وہ خیال واقع میں صادق ہو یا کاذب ہو. سچا خیال بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا خیال بھی ہو سکتا ہے. جیسے زید چاند ہے اور ہر چاند روشن ہے، یہ دو قضیے ہیں، ان دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ زید روشن ہے اور یہ خیالات سے مل کر بنا ہے. تو یہاں تک قیاس مادہ قیاس کی قسمیں ہو گئی ہیں. آخری قسم رہتی ہے قیاس سفسطی. دیکھیں مادہ قیاس کی آخری قسم ہے قیاس سفسطی. پہلے اس کو سمجھ لیں کہ سفسطی کا مطلب کیا ہے. اصل میں یہ لفظ ہے سفسطہ. سفسطہ یہ یونانی لفظ ہے جس کی وجہ سے اس کو قیاس سفسطی کہتے ہیں. اور جو سفسطہ ہے یہ اصل میں دو لفظ ہیں. ایک اس میں ہے سوف، اس کا مطلب ہوتا ہے حکمت، اور دوسرا اس میں لفظ ہے استا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملمہ سازی، چکنی چپڑی باتیں. مطلب اس کے اندر ہوتا یہ ہے سفسطی کے اندر کہ دیکھنے میں تو بظاہر ایک بڑی حکمت کی بات لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتا سارے کا سارا جھوٹ ہوتا ہے، اور صرف اسے مخاطب کو دھوکہ دینے کے لیے ایک بات کو ملمہ سازی کر کے بنا سنوار کر خوبصورت کر کے پیش کر دیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت خوبصورت اور بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ساری کی ساری جھوٹی ہوتی ہے، ساری کی ساری غلط بات ہوتی ہے اور وہمی بات ہوتی ہے. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ قیاس سفسطی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو محض وہمی اور جھوٹے ہیں. ایک وہم کی بنیاد پر اور ایک جھوٹے مقدمات ترتیب دے کے لوگوں کو پراپاگنڈا کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے، اور جو اشارے کے قابل ہے وہ جسم والا ہے، لہذا ہر موجود جسم والا. یہ دو قضیے ہیں. ایک ہے ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے، اور جو اشارے کے قابل ہے جسم والا ہے، بس ہر موجود جسم والا. یہ نکلے گا اس کا نتیجہ. اب اس میں اگر آپ غور کرتے ہیں، جو پہلا قضیہ ہے نا ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اب ہوا بھی موجود ہے، اب ہوا کی طرف آپ اشارہ تو نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات کی طرف آپ اشارہ تو نہیں کر سکتے. اگلا جو مقدمہ وہ ٹھیک ہے، جو اشارے کے قابل ہے وہ جسم والا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلا مقدمہ بالکل جھوٹ ہے. تو جب نتیجہ نکالا ہے بس ہر موجود جسم والا ہے، جو بھی چیز موجود ہوگی اس کا جسم ضرور ہوگا، یہ والی بات درست ہی نہیں ہے. اب ہوا بھی تو موجود ہے لیکن ہوا کا جسم نہیں ہوتا. تو اس لیے اس میں جھوٹے مقدمات ترتیب دے کے اگلے بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اس قیاس سفسطی کا سہارا لیا جاتا ہے. یا جیسے گھوڑے کی تصویر کی نسبت یہ کہ گھوڑے کی تصویر لگی ہوئی تھی، اس تصویر کو دیکھ کر یہ کہا یہ گھوڑا ہے، اور ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے، پس یہ ہنہنانے والا ہے. اب یہ دیکھیں ذرا، یہاں پہ بھی ایک دجل اور فریب سے کام لیا گیا ہے. اب گھوڑے کی تصویر کو کہہ دیا یہ گھوڑا ہے، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ گھوڑے کی تصویر ہے، اور یہ والی بات تو درست ہے کہ گھوڑا ہنہنانے والا ہے، لیکن جو یہ کہا کہ یہ ہنہنانے والا ہے یہ تو بات غلط ہے، کیونکہ گھوڑے کی تصویر تو ہنہنانے والی نہیں ہوتی. لیکن جھوٹے مقدمات ترتیب دے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے. تو اس لیے قیاس سفسطی کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے تاکہ لوگ آپ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے آپ کو گمراہ نہ کر سکیں. تو یہاں تک ہمارے مادہ قیاس کی جو جتنی قیاس کی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری ہماری مکمل ہو گئی ہیں. اسی کے ساتھ الحمدللہ تیسیر المنطق کتاب بھی مکمل ہو گئی ہے. اگر آپ کو اس کتاب سے فائدہ حاصل ہو، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، تو ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.